کو کم کرنے مانگ چل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عبادت میں اضافہ کیجئے صلوات بلند آواز سے. اس جلیلۃ القدر صفحہ عذاب پہ اللہ سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. مومنین جب مجلس اعضاء میں بیٹھتے ہیں تو یقیناً دعائیں ذہنوں میں ہوتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں. آل نبی کا صدقہ اللہ آپ سب عزاداروں کی ذہنی قلبی دعائیں قبول فرما لیں. بانیان مجلس کے اور آپ سب مومنین کے اللہ رزق میں مزید برکت عطا فرمائے. ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں. دعا کیجیے مالک ہمارے ملک پہ رحم فرمائے اور سب سے بڑی دعا میں شمولیت فرمائے. ولی الامر ولی العصر مولا کے ظہور میں میرا اللہ اب تاجیل فرما دے. لمبی زحمت نہیں ہے ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات لیکن ذرا مشترکہ انداز میں سارے بھائی ایسے اجازت ہے میں تھوڑی بات کروں. دیکھیں یہ کیرم والا ہے جی کیرم والا میں میری زندگی کا آنے کا پہلا موقع ہے. اس پنڈ میں مذہب کتنے ہیں میں نہیں جانتا لیکن یہ میرا اندازہ کنفرم ہے کہ پنڈ مسلمانوں کا ہے اور پنجاب کے کلچر کے مطابق میں پیر علی نقی شاہ جی کا صرف مہمان نہیں ہوں میں پورے پنڈ کا مہمان ہو کے ضروری اعلان کر رہا ہوں کہ یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے. مہربان میاں سے مسلمانوں زندگی کا اعتبار کوئی نہیں. کتنا عجیب لگتا ہے یار پنڈ بھی مسلمانوں کا گلیاں بھی مسلمانوں کی اور مسلمانوں تمہارے پنڈ میں تمہارے نبی کے بچوں کے ذکر کی محفل ہو رہی ہو اور تو شیعوں کی مجلس کہہ کے گلی بدل جاتا ہے. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے میرے بھائی؟ دوست کہتے ہیں جی شاہ صاحب جب ہم شیعہ نہیں ہیں تو مجلس میں کیسے آئیں؟ نہیں ساؤنڈ ٹھیک ہے گلا ٹھیک نہیں. یا بیٹا ٹھیک ہے مہربانی سر.
میں پنڈ پنڈ میں کہتا پھر رہا ہوں جی جب ہم شیعہ نہیں ہیں تو مجلس میں کیوں ہیں؟ اور یہی میں سمجھانے آیا ہوں آپ شیعہ نہیں ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اپنے مذہب پہ رہیں، اپنے مذہبوں میں رہتے ہوئے بھی حسین کی محفلوں میں آنے کا رواج ڈالو۔ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے۔ آپ جی ہیں، آپ سے رحمت مہربانی سر، بہت شکریہ، جواب سارے دیں گے آپ، مہربانی سر، مہربانی سر۔ آپ جی ہیں، غیرت انسانی کا تقاضا ہے۔ دیکھیں یہ شیعہ، اہل سنت، اہل حدیث، مقلد غیر مقلد، دیوبندی، بریلوی، یہ سارے مسلمانوں کے مذہب ہیں۔ گلا میرا خراب ہے، آپ کے ٹھیک ہے، تو جن کے ٹھیک ہیں جب وہ نہیں بول رہے تو میں نے خامخواہ بول یہاں لیا۔ مہربانی جی، آپ جی ہیں سر، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ شیعہ، سنی، اہل حدیث، یہ مسلمانوں کے مذہب ہے۔ مجھے آپ کی تائید چاہیے۔ کیمرہ لگا ہوا ہے، پروگرام لائیو چل رہے ہیں، بندے آکھن گے کلے شاہ اور یاک دے سن، مجمع تو چپ بیٹھا ہوا تھا، اور بندہ کلمہ حسین کے نانے کا پڑھ کے یہ عقیدہ بھی رکھتا ہو کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی کوئی نہیں، تو میری جان وہ یقیناً مسلمان ہے۔ یہاں لیا، تو یہ مذہب مسلمانوں کے مذہب ہے۔ پنچایتی زرخیز ذہنوں میں میں مجمع میں بات کر رہا ہوں، میں چوتھی دفعہ قبلہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مذہب جتنے میں نے نام لیے ہیں نا، یہ مسلمانوں کے مذہب، لیکن مسلمانوں تمہارے نبی کے بیٹے کی قربانی ان مذہبوں شذبوں سے آگے نکل چکی۔ پتہ نہیں پچھلے بھائیوں تک میری آواز ہی نہیں پہنچ رہی، ایکو کم کر یار اگر سمجھتے ہو تو۔ تمہارے نبی کے بیٹے کی قربانی ان مذہبوں سے آگے نکل چکی ہے۔ اور اگر حسین صرف شیعہ سنیوں کا محسن ہوتا تو ہندو حسین کو سجدے کیوں کرتے؟ کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے بھائی، آپ جیے۔ اللہ مہربانی سر، یا رسول اللہ، مہربانی سر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے بھی پہلے بھی مومنین سے یہ بات شیئر کی ہے، ایک ذاتی میرا تجربہ تھا حیدرآباد سندھ جانے کا اتفاق جب پہلی دفعہ ہوا، آنا جانا رہتے، سندھ میں ہندوؤں کی آبادیاں بھی ہیں، اقلیتی نشستوں پہ ان کے ممبران اسمبلی تک ہوتے۔ بانیان نے مجھ سے کہا جی ایک ہمارے علاقے کا ہندو شاعر ہے، اور جب ہم نے آپ کا بتایا کہ سید ریاض رضوی، اس نے کہا جی سید ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی بسم اللہ۔ اس ہندو شاعر نے بیٹھتے جو فقرہ کہا وہ یہ تھا کہ جی میں نے آپ کی جد کا قصیدہ لکھا، مہربانی سر، اور وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں بڑے ماشاءاللہ سوبر چہرے میرے سامنے سارے علاقے کے بیٹھے ہوئے ہیں، بات تھوڑی باریک ہے اور مٹی زرخیز ہو تو پھر باریکیاں بندہ سمجھ لیتے۔ لو ہندو شاعر نے مجھے قصیدہ اتنا خوبصورت سنایا کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز دینا پڑ گیا۔ یہی باریکی تھی جو آپ نے دھیان نہیں دی۔ جی مہربانی، ماشاءاللہ بہت شکریہ سر۔ آپ سمجھتے ہیں مولوی کسی بھی مذہب کا ہونا یہ خلق ہی لینے کے لیے ہو، اب دینے شنے والا سسٹم میرے خیال معاہدہ اللہ سے کر کے آتے۔
کہ اگر دینے والا ہاتھ ہمیں دینا ہے پھر ہمیں دنیا میں نہ بھیج. جب میں نے اسے نیاز دی نا تو میری جان ماشاءاللہ بڑے نکھرے نکھرے دوست بیٹھے میں، اس نے ایک چھوٹی سی بات مجھے سنائی لیکن نتیجہ اس کا بڑا کمال تھا. کہنے لگا سید صاحب آپ کے سامنے میں نے مولا کا قصیدہ پڑھا، آپ نے دعا بھی دی نیاز بھی دی. کہتے مہینہ پہلے 7 والی گوٹھ میں، وہ پنڈ چک نہیں کہتے گوٹھ، وہاں پہ مولا حسین کے ذکر کی محفل تھی. انتظام کیا تھا شیعہ سنیوں نے مل کے، سندھ میں قلندر کی بڑی محنت ہے. آپ جیے. تو وہ کہتا ہے وہاں پہ میں نے ایک امام حسین بادشاہ کے شان میں جو کلام نظم کی صورت میں تھا، وہ کہتے ہیں میں نے منتظمین محفل سے اجازت لے کے میں نے وہ مولا کی بارگاہ میں کلام پڑھا. پبلک نے بڑا پسند کیا لیکن جو گوٹ کے مولانا تھے نا وہ بڑے چپ بیٹھے ہوئے تھے. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ آخر قبلہ صاحب میں پبلک کی طرح سبحان اللہ ماشاءاللہ تھوڑی کہیں گے، بعد میں مجھے شاباش دیں گے کہ تو نے ہندو ہو کے ہمارے نبی کے بچوں کی تعریف کی ہے. متوجہ ہیں آپ سرکار؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ مولانا نے خاموش بیٹھے ہوئے میری نظم سنتے رہے اور بعد میں بجائے شاباش دینے کے کہ تو نے ہندو ہو کے ہمارے نبی کے بچوں کا قصیدہ پڑھا، بجائے شاباش دینے کے جلے سڑے لہجے میں وہ مولوی صاحب نے اس ہندو شاعر سے جلے سڑے لہجے میں پتہ کیا کہا، اور تجھے اگر حسین بہت اچھا لگتا ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو رہا؟ تجھے اگر حسین، اللہ کرے صاحب تھوڑا گہرائی میں، اگر تجھے حسین، مولانا نے کہا اگر ہندو سے کہا کہ اگر تو جو قصیدے حسین کے پڑھتا پھر رہا ہے اگر تجھے حسین اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو رہا؟ اس ہندو کے منہ سے کیا غضب کا فقرہ نکلا، اس نے کہا قبلہ میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہوتا. اللہ کا آپ جیے مہربانی صاحب، بہت شکریہ بیٹا، مہربانی سر آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہے. آپ میں یہ بات آگے بڑھاتا ہوں، وقت بھی زیادہ میں نہیں لینا چاہ رہا. کیا کس انداز میں بات کی جائے کہ میرا بیسیکلی تعلق جو ہے نا وہ گجرانوالہ سے. تسی ان پتنی منڈی چو کے گجرات چو، چلو پھر تو گاف جیم تو ملتی ہے. جی مہربانی سر، جی شکریہ، بات جلدی کر لیتے ہیں. بیسک میرا گجرانوالہ ہے بیٹا. بچوں کے تعلیمی سلسلے ہجرت کروا کے لاہور لے گئے. ہجرت اچھی ہوتی ہے لیکن جے سادہ ہجرت ہوئے، پنڈ بندہ کو جوہر ہوئے، لاہور جا کے کاظمی صاحبہ بس میسج کہیں تک تو چلا جائے. ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی جس بندے پتہ نہیں اس ہمارے پنجاب یا ملک کی مٹی کا یا پانی کا اثر کہ جس بندے کو موقع ملے پہلی پوڑی شاہ جی تے دوسری سیڑھی سید صاحب، یہ مٹی کا ہی کو اثر ہے. ساڑھے بندے بھی جنوں ویکو سید ہی بن دے تے دوسرے ٹبر جو سیدہ نا سارے میرے بھائی ہیں. نہیں وہ میاں صاحب پنجابی والا تسی مومن ہیں جی ساری زندگی سواد لینے کہ جی مولوی آپ ہی آکھ دے سید تے آپ ہی آکھ دے نا. یہ وہ والا سیدنا نہیں کہتے، یہ بھائی عربی گرامر والا سیدنا کہتے ہیں جس کا ترجمہ ہے سیدنا یا سیدنا، ہمارا سید، ہمارا عزت دیتے ہیں بندے، ہمارا سید.
بس سیدنا ہی کہنا ہے، ذاتیں اور بھی ہیں. کسے نو تے آکھو وڑائچو نہ، چیمیو نہ، چٹھیو نہ، فرقو نہ، گوندلو نہ، جس کو بناتے ہو سیدنا. اس کا مطلب ہے تیرے مولوی مان گئے ہیں کہ ذات اگر کوئی ہے تو سید کی ہے. پیچھے نہ رہا کرو، پیچھے نہ رہا کرو. اچھا میں نے وقت آپ کا زیادہ نہیں لینا، لیکن میں آیا کیران والا میں پہلی دفعہ، مجھے نہیں پتا کیا صورتحال ہے. میرا خیال ہے 5-7 دفعہ جب سے میں بیٹھوں نعرہ حیدری کی آوازیں آئیے. اچھے باری مہربانی سر، لیکن میں کیونکہ ہائٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں سب کی زیارت کر رہا ہوں. قرآن میرے سر تے رکھ لو، سارے بندیاں اجے بھی یا علی. کچھ بندے یا علی یا علی، مہربانی سر بہت شکریہ. کچھ بندے تو یا علی اس لیے نہیں کہہ رہے کہ میرے نال والے جو آنکھ لے، اوے اپنے حصے کا قرآن خود ختم کیا کرو. میں یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں، یا علی خود کہا کرو. میں نو بھی سمجھ آ گئی ہے. ہون ٹھیک ہے. یا علی مہربانی سر، مہربانی سر. میرا خیال ہے تسی میرے ہی آنکھیں لگ جاندے تھے چنگا سے. جی ہاں جی مہربانی سر بہت شکریہ. بخدا میں نے آپ کو زحمت نہیں دی، یہ ذہن میں بوجھ نہیں رکھنا آپ نے کہ یہ ذاکر مولوی نعرے شارے کا ماحول بناتے ہیں تاکہ بات جو بندے آکھن جی مجلس ہونا دی بڑی ہوئی. حلفن قسمن علموں کے درمیان کہہ رہا ہوں، میرا مقصد یہ نہیں. یہ جو میں نے کہا نا سارے بندے اپنے حصے کا قرآن ختم کی. یا علی خود کہا کرو. یہ میں نے زحمت آپ کو اس لیے دی ہے کہ جو بندہ اتنے بندوں میں یا علی نہیں کہہ رہا، اللہ جانے قبر کی تنہائی میں یا علی کیسے کہے. مشترکہ جواب دیں گے آپ. یا علی. بہت شکریہ سر، آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہیں. بات مجھے کلوز کرنا ہے. منت کر رہا ہوں اہل اسلام دوستوں سے کہ دوستو ان مجلسوں کو بیگانہ نہ سمجھو. جو بات میں بابا جی سرکار بھی علی رضا شاہ جی تشریف لا رہے ہیں، پیر سوزیاں آلہ ذاکر جے ہیٹھ ہوتے دوسرا مولوی آگے ادھے بندے چپ ہو کے ویک. پہلے سید صاحب مجھ سے پہلے بھی خطاب فرما رہے تھے، جی اب پھر مولانا جی. میں تو شکر کیتا ہے کوئی تریجا مولانا نے نکال دیتا. پیر علی رضا شاہ جی میرے بعد ناظم ممبر میرے بھائی ہے. نام کیا جی آپ کا؟ ماشاءاللہ جی. عابدی صاحب بھی اعلان کرتے ہیں، علی رضا شاہ جی کا اعلان میں کر رہا ہوں. خوبصورت ذاکر، با کردار ذاکر، نیک ذاکر، صالح ذاکر، کیا کہنے، قیمتی شخصیت سید علی رضا شاہ بخاری آف داؤد. آپ سوچتے ہوں گے ذاکر مولوی ممبر پہ ہو وہ تو دوسرے کو لفٹ نہیں کراتا، اور رضی صاحب تقریر روک کے علی رضا شاہ کا اعلان کر رہے ہیں. میں شاہ جی پہ احسان نہیں کر رہا. مذہب آل محمد واحد مذہب ہے جس میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا. آپ جیئے سر، آپ جیئے، مہربانی سر. لہذا پنڈ مسلمانوں کا ہے، علاقہ مسلمانوں کا ہے، ضلع مسلمانوں کا ہے، حکومت مسلمانوں کی. اگلا کرے نگران لمبے نہ ہو جائیں. ایک بات میں پنچایتی ماحول میں کہنا چاہتا ہوں، حالات ایسے ہیں میری جان کہ جس بندے کو اپنے پنڈ میں کوئی نہیں پوچھتا وہ بھی پوچھے گا صحابہ دی عزت کر دے ہو.
میں کوئی ڈیرے پہ باتیں کر رہا ہوں، میں کوئی بیٹھک میں بات کر رہا ہوں. مسلمانوں تمہاری نظر میں شیعہ ماڑے ہوں گے، تمہاری نظر میں شیعہ گناہگار ہوں گے، لیکن میں پورے وثوق اور اعتماد سے کیمروں کے سامنے، یہ بار بار میں کیمرہ کیوں کر رہا ہوں کہ جب سے یہ سی ڈی سسٹم بابا جی مجلسوں میں آیا ہے، مومنین یہ انجوائے کیے، بعد بھی مرضی دے ذاکر سن لو سی ڈی لگا کے، لیکن جب سے یہ سی ڈی سسٹم آیا ہے اسی مولوی ذاکر اوکھے ہو گئے ہیں. پہلے ہم بات کر کے مکر سکتے تھے، اب یہ کیمرہ مکرنے نہیں دیتا. دعا میں نے شروع سے کی ہے، مالک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن گیا ہو، زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا کہ بازو کس کا تھا، اوے پکڑا کس نے تھا. کیا کہنے مہربانی صاحب. لہذا کیمروں کی مہربانی بابا، کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، سوبر مجمع کے سامنے کہہ رہا ہوں. آپ پنچایتوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے کمال نتیجے لینے والے چہرے موجود ہوتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا، میں ڈرائنگ روم یا ڈیرے پہ باتیں نہیں کر رہا، میں خود اہم نہیں ہوں، یہ جگہ بڑی اہم ہے. عبدی بھائی اس جگہ کی اہمیت سامنے رکھتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں، مسلمانوں تمہاری کچھ مسلمانوں کی نظر میں شیعہ ماڑے ہوں گے، مسکین ہوں گے، لیکن ان ماڑوں پہ جو کرم اللہ کا ہے نا، ایک بندہ بھی پیچھے رہ گیا مجھے دکھ ہوگا. تے میرا خیال ہے میرا کسے نال بھی لین دین دا رولا نہیں. کچھ بندے مطلب ایویں رسے بلڈ پریشر ہائی کر کے، اور میں تمہاری نمائندگی کر رہا ہوں یار، تمہاری وکالت کر رہا ہوں، تم آگے بھی بات کرنے کی پوزیشن میں ہو کہ جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور پہ ہے ہی نہیں. ہو سکتے کو کہا یار رضوی صاحب نے تنقید کی ہے، باقی مسلمانوں پہ تنقید نہیں ہے، اب ہمارے بھائی ہے. جب ہم ضیاء اللہ کے دور میں کافر ہوتے تھے نا، اور یہ تمہارے ملک کی تاریخ ہے، ضیاء الحق کے دور میں شیعہ کافر تھے، مشرف کا ماشاء اللہ بعد میں دوسرا ماشاء اللہ مشرف صاحب کا ضیاء کے بعد آ گیا. مشرف صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے، وہ اپنے مزاج کے تھے، انہوں نے اپنے ملک کی صورتحال دیکھی، شیعوں کو کافر کہنے والے مولویوں کو جھنگ سے اسلام آباد بلا کے کہا لکھو شیعہ مسلمان ہے. نہیں سارے بندے توجہ نہیں نہ فرما رہے. اور ان ذمہ دار قبل و کعبوں نے لکھ دیا کہ شیعہ مسلمان ہیں. وہی ہمیں مسلمان بنانے سے پہلے دوبارہ کلمہ تو پڑھا لیتے. نہ ہم نے مرشد بدلے، نہ رہبر بدلے، نہ رہنما بدلے، زندگی پہلے بھی یا علی مدد تھی. مہربانی صاحب یا علیہ. اور میں یہ بھی اعلان کرنا چاہ رہا ہوں، کوئی شیعہ اللہ کی مدد کا منکر نہیں ہے. جس گلی میں 2 گھر شیعوں کی ہو نا، لب کے نکر سے لکھوا جان گے یا اللہ مدد. اور ہم اللہ کو علی کا بھی اللہ مانتے ہیں. میری تائید کرو یار. تسی فرنٹ تے بزرگاں نو بہا دیندے ہو، نہ بندہ کچھ آکھن جوگا. اے بزرگ شروع تو فرنٹ تے ہی بہائے جاندے. بولا کرو، نعرے کا جواب دیں آپ نے. مہربانی سر، بہت شکریہ. کیا کہنے، سارے جواب دیں گے. جی مہربانی. بات جلدی بابا جی کو لمبی زحمت نہیں دینا چاہ رہا. میں نے کیا کہا ہے، مجھے آپ کی تائید چاہیے. ہم اللہ کی کبریائی کے قائل ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں. ہم یا اللہ مدد کے، مجھے یاد ہے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے رضوی صاحب، میں نے اکثر جگہوں پہ یہ بات کہی ہے، رضوی صاحب آپ چھوٹا سا شیعہ یا علی مدد اشتہاروں کی نکروں پہ لکھواتے تھے. میں نے کہا جی یا علی مدد نکا جی، ہم نے پورے چوک میں لکھا یا اللہ مدد. اب شیعہ کیا کریں گے؟ میں نے کہا جی ہم مسکین لوگ ہیں، ہم نے کیا کریں.
یہ تو بالکل ایسے ہی جیسے بندہ دوسرے سے کہہ رہا تھا فرض کرو جنگل میں تم اکیلے ہو اور اچانک شیر آ جائے پھر تم کیا کرو گے؟ اس مسکین نے کہا جی میں نے کیا کرنا ہے، جو کرنا ہے شیر ہی کرنا۔ میں آسان باتیں بیٹا کرتا ہوں تاکہ جو کبھی کبھی بھی مجلس میں آتے ہیں انہیں بھی پرست کی سمجھ آ جائے۔ میں نے کہا یا اللہ مدد، ہوں اللہ تو آگاہ کون ہے؟ ہم نے یا اللہ مدد کے ہوئے ہوئے بڑا مطمئن ہوئے قبلہ، کہنے لگا کہ واقعی اب آپ بالکل ہاتھ کھڑے کر گئے؟ میں نے کہا جی آپ دیکھ لو ہم نے یا اللہ مدد کا مقابلہ۔ میں نے کہا لیکن قبلہ کے بعد ذہن میں رکھیں یہ آپ کا یا اللہ مدد کا نعرہ جو ہے نا ہمارے یا علی مدد والے عقیدے کو اور مضبوط بنا گیا۔ کہنے لگا اور مضبوط بنا گیا ہے؟ میں نے کہا ہاں، آپ نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کا ہے، حالانکہ نام آپ کے پاس اور بھی ہے۔ نہ آخریات بھی تک متوجہ رہیے گا۔ میں نے کہا جی نام آپ کے پاس اور بھی ہے، لیکن آپ نے ہر نام کو چھوڑ کے یا علی مدد کے مقابلے پہ ڈائریکٹ یا اللہ مدد کہہ کے ہمیں بتا دیا ہے کہ علی کا مقابلہ بندوں کے وقت کی بات ہی نہیں۔ مہربانی سر، جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور مسلک پہ نہیں۔ یہ جو میں نے 2 دفعہ کہا نا ان کی نظر میں ہم ماڑے ہوں، وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے استاد محترم مبلغ اعظم سرکار مولانا اسماعیل صاحب مالک ان کے درجات عالیہ بلند فرمائے، بڑے بے لوث وکیل تھے جی ماشاءاللہ۔ یہ میں بہانے سے میں قبلہ کا اسماعیل صاحب کا سب سے جونیئر شاگرد ہوں، سینئر شاگردوں میں علامہ تاج الدین حیدری، قاری جان محمد صاحب، خادم بخاری صاحب، فاضل الوی صاحب، زیاد الحسن زید، یہ سارے سینئر تھے ہم سے۔ میں جونیئر ہوں۔ اپنے ملک میں نا اس پاکستان میں کوئی 6-7 ڈگریاں مولویاں دیاں جڑے امتحان یونیورسٹیاں چوندے وہ ساریاں میں کر لیاں نے، صرف کپڑے تھوڑے پائے۔ میری بات آپ سمجھ تو رہے ہیں نا؟ تو کیا کہنے، بہت شکریہ سر، آپ بس ٹھیک ہو گئے۔ یا علی مبلغ اعظم قبلہ دیوبند کے فارغ التحصیل تھے، زیراں زبراں ٹھیک، بابا علی رضا شاہ جی صرف ناب اخیر عبور، ایک جٹ دوجا دیوبندی تیسرا مولوی۔ دیوبندی بھائیوں کے مولانا اسماعیل اتھرے قسم کے مولوی تھے، لیکن حق زہرا نے شیعہ کر دیا۔ پھر قبلہ نے بزرگ جو بیٹھے وہ تو گواہی دے دیں یار، چلو بچوں کے لیے یہ چیزیں مطلب جو ہیں وہ نہیں ہوں گی۔ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل نے پھر ایسے دفاع کیا مذہب آل محمد کا، میں خود گواہ ہوں۔ جب کوئی مہینے بعد ان کا لیکچر ہوتا تھا، باقی اساتذہ ہمیں علیحدہ پڑھاتے تھے، ادیب عربی، ادیب فاضل، سلطان، یہ علیحدہ کورس ٹیچر اساتذہ درس میں علیحدہ تھے۔ قبلہ نے ایک لفظ کہا مجھے بھائی ابھی تک یاد ہے، کہنے لگے مجھے کیونکہ بی بی کی وجہ سے یہ چوکھٹ نصیب ہوئی ہے تو قبلہ توسل بھی سیدہ سے کرتے تھے۔ قبلہ فرماتے تھے میں مشکل حالات میں بی بی سے مانگتا ہوں، اور ایک لفظ قبلہ نے کہا وہیں بیٹھے بیٹھے فرماتے ہیں میں نے بی بی سے خیرات مانگی تھی، بی بی تیری سچائی کی گواہی دینے میں دنیا میں نکلوں، بی بی مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، تیرا مخالف سوال کرے مجھے جواب کی توفیق ملنی چاہیے۔ اور قسم بخدا، مہربانی صاحب، قسم بخدا ایسا کوئی، میں نے 7 سال قبلہ کی تلمیذی میں گزارے، قبلہ کے مناظر مباحث ڈائریکٹ گفتگو، کیا اسے کہتے ہیں قلمی گفتگو، خطوں کے ذریعے تب وہ سسٹم ہوتے تھے، آج والا دور تو نہیں تھا۔ قبلہ اس طرح جواب دیتے تھے کہ محسوس ہوتا تھا جیسے بی بی نے بہلول کی بچی ہوئی خیرات مولوی اسماعیل کو، قسم بخدا جی نہیں
مہربانی بیٹھ سے دیر ہی نہیں کرتے. ایک مولوی مجھے یاد ہے علی رضا پیر پنجابی مناظر آتے آنکھ لگا مولوی اسماعیل قبلہ نے کہا ہاں کہ لگا ویکھو او قبلہ نے کہا کو گل بھی کر آنکھ لگا وے اے ادھا ملک شیعہ کر لے اور پیو تیرا تے اجے تک شیعہ نہیں ہوا مولوی صاحب فرماتا ہے قبلہ پیو نو چھڈو پیو تے وڈیاں وڈیاں دے نہیں سنو پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں مجھے نہیں اندازہ آپ کا. بہت شکریہ. تو جو یہ باتوں سے باتیں نکل رہی ہیں, وقت بھی بڑا محدود سے اگلے پروگرام تک جانا ہے اور اخلاقی بوجھ بھی ہے بابا جی کا, زیادہ انہیں زحمت نہ دوں. مبلغ اعظم کی جس بات سے قبلہ ذہن میں آئے, قبلہ سے ایک مولوی نے یہ فکر خیر تھا مولوی اسماعیل اور تو ساڑھے درسن دا پڑھے ہویا تے تو جے مذہب ہی بدلنا سی تے کسے وال مذہب ہے جان اور میں نے پتہ لگا تو شیعہ ہو گئے. قبلہ نے کہا تے شیعہ نو کی آنکھ لگے جنیاں ماڑیاں قومہ ساریاں شیعہ. نہ پریشان نہ ہویا کرو, سن لیا کرو. جنیاں یہ جب مولوی سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں نا اور یہ جھگیوں پہ علم دیکھتے ہیں, انہیں پرابلم جھگیوں سے نہیں ہوتی. نہیں شاید میں سمجھا نہیں سکا, یہ آپ کے سننے کا اسٹائل یہ ہے. انہیں پرابلم جھگیوں سے نہیں ہوتی, علم سے ہوتی. پھر اپنے گاڑی فیلوز کو کہتے ہیں. اب ایک ہی علم اے شیعہ انجے دی ہوندے نے, ماڑے غریب بڑے مسکین. اوہو گجرانوالہ میں اللہ والوں کا پیورلی شہر ہے, وہاں بندے کا نام آتا بھی ہو نا تے دوروں ساتھ مارنا ہوئے داکھر اللہ علیہ ہو گل سنے. اور میں نو ایک اللہ والا مل گیا, وہ دل والی سائیڈ تے ان کے ٹیلر بھی وکھرے ہوتے ہیں. آپ کے ٹیلر وہ بنا ہی نہیں سکتے جیب یار. وہ بابا جی جیب کے ساتھ ایک ہوک ہوتی ہے وہ دے چو. میں نے کہا قبلہ یہ خیریت ہے, آپ دل والی سائیڈ پہ فوٹ لکڑی لٹکا کے پھرتے. اوئے ہوئے ہونا دا بلڈ پریشر آئی ہو گیا. کہنے لگا آپ کیسے مسلمان ہیں, یہ لکڑی نہیں ہے, یہ حضور کی سنت ہے, یہ مسواک ہے, یہ سرکار کی سنت ہے, ہم نے سنت کو زندہ کیا ہے. میں نے کہا فٹ والی سنت یاد ہے, اور جو خیبر میں 9 فٹ کا علم محمد نے دیا تھا وہ آپ کو یاد نہیں ہے. آپ جیئے سر, آپ جیئے. بس بابا جی جلدی بات کر لیتے, اپیل کر رہا ہوں تمہاری, بس بات یہیں پہ مجھے کلوز کر دینا تمہاری. اچھا اس مولوی نے جب کہا نا جنیاں ماڑیاں قومہ ساریاں شیعہ, قبلہ ابھی اسے کچھ سمجھانے ہی لگے تھے, کیونکہ اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے. ٹائم ہے نہیں, وگرنہ ہم بتانے کی پوزیشن میں کہ 950 سال کے بعد نوح نبی نے جب کشتی نجات بنائی تھی, دنیا ساری تھی, چوتھری بڑے تھے, لیکن نوح کی کشتی پہ چند بندے چڑھے اور بھی میلیاں کپڑے آئے. یہ کیا جی بسم اللہ سے. لیکن تشریح کا وقت نہیں ہے, تشریح کا بیٹا وقت نہیں ہے. وہ مولانا اسماعیل صاحب ابھی اسے وضاحت دینی لگے تھے, اور تھا گیا چھاڑو مولانا اسماعیل, میں نے سارا پتہ ہے. کہ میں نے کہا تینوں کس گل دا پتہ ہے؟ آگے لگا نچن گاؤں والے بھی چوکے شیعہ نہیں ہوندے. اب مولوی اسماعیل نو کون ڈکے؟ سرکار فرمان کے مولوی جی میں نو ایک باری یہ کہ نچن گاؤں والا مل گیا, میں نو آکیا تسی شیعہ کیوں ہوندے ہو؟ اس کہ مولوی خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جہا ہی لب لیا. اوے ہم شیعہ, اوے پتہ نہیں یار آپ کس انداز میں سنتے ہو, ہم شیعہ آخری آدمی تک, ایک بندہ بھی پیچھے رہ گیا مجھے دکھ ہوگا. ہم شیعہ ماڑے سہی, تیری نظر میں گنہگار سہی. میں 6ویں دفعہ کہہ رہا ہوں, جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے اس ملک میں کسی اور پہ ہے ہی نہیں. یہ تھوڑا کرم ہے, اس سے بڑا کرم کیا ہوگا کہ ہمیں اپنے مرشدوں کی عزت کروانے کے لیے اسمبلیوں کے سہارے آپ جیے اور عزت
اگر تم نے کروانی ہے نا تو دل سے کرواؤ، دل سے نہیں۔ یہ میرے خیال 2 سال پہلے آپ کے گجرات کے چودھری صاحب نے بھی پنجاب اسمبلی میں جب یہ سپیکر ہوا کرتے تھے انہوں نے قرارداد پاس کروائی تھی، میں خبر پہ دیں نے ہلکا بھی ہونا دا ہی تے ایتھے گل دا زیادہ سواد ہونا۔ اے واحد چودھری ہے جنہاں دی ہڈیاں پایوڈین نال جڑ جاندی، پتہ نہیں آپ بول میں رہا ہوں چپ آپ ہو رہے ہو۔ یاد رکھو مجھے نہیں تیری سیاسی پارٹیوں کا یا دلچسپیوں کا نہیں پتا، الیکشن اگر آتے ہیں آپ نے کس کو سپورٹ کرنا ہے، وہ پی ٹی آئی ہے، نون ہے، کاف ہے، جیم ہے۔ ایک بات میں سیدوں کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں، لیڈر اسے پسند کرو جس لیڈر کو حسین اچھا لگتا ہو۔ اور اپنی صفوں کے فاصلے خدا کے لیے اب کم کر دو۔ دشمن نے فائدہ اس بات کا اٹھایا ہے، مگر یہ قرارداد نظریاتی کونسل پہ رک جانی چاہیے تھی۔ کون سی ہے جو صحابہ کی عزت نہیں کرتا؟ ہاں یہ سچ ہے ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، ووٹ نہیں مانگے، الیکشن نہیں لڑے، دنیا داری کے فائدے نہیں اٹھائے، لیکن جہاں تک رسول اللہ کے صحابیوں کی عزت کا تعلق ہے بچوں گواہی دینا، شیعوں جتنی کو کاری نہیں سکا، اس سے عزت بڑی کس نے کرنی ہے؟ یہ عزت صرف شیعوں نے کی ہے کہ شیعہ مر سکتا ہے، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا۔ بولو میرے ساتھ، میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے روک دو۔ ہم نے زندگی کے کسی موڑ پہ یزید کو رضی اللہ نہیں کہا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں رضی اللہ حق صحابیوں کا ہے، بدماشوں کا نہیں ہے۔ تیرے بل شل تو اللہ نے چاہا جیسے وہ پنجاب تیری اسمبلی والی قرارداد فائلوں میں گئی تھی نا، یہ تیرا سینٹ والا بل بھی انشاءاللہ جائے گا، کیونکہ یہ صحابہ کرنے والوں کی نیت ٹھیک نہیں۔ یہ جنہوں نے سینٹ اور اسمبلی میں بل پیش کیا نا، یہ یا رسول اللہ والے سنی نہیں ہیں۔ اور میری اہل سنت بھائیوں سے اپیل ہے، انہوں نے پہلے ہمارے ماتم پہ ڈاکہ ڈالنا ہے تے پھر تواڈیاں قوالیاں دے پیچھے پہنا ہے۔ لہذا خدا را ہوش کے ناخن لو، یہ ملک دشمن لوگ ہیں یار۔ میں کوئی بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں، ان کے بڑوں نے قائد اعظم کو تحریک پاکستان کے دنوں میں کافر اعظم کہا تھا۔ آپ گوگل پہ جائیں، ریسرچ کریں، وہ نام آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ قائد بانی پاکستان، شاہ جی پاکستان بنانے والے کو کہا یہ کافر، اور جب اس کا ملک بن گیا ایٹم کی وجہ سے پاکستان دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کی کمزوری بن گیا، تب اسمبلی کے پھیرے، سینٹ کے پھیرے، رشوتوں سے صحابیوں کی عزت کرواتے پھر رہے۔ مجھے تو ان ایم این ایز کی سمجھ نہیں آتی، اور ایسا تو انہوں ووٹ دیتے سن گلیاں بنان لئی، تسی دین بنان لگ پائے۔ اور یار بولو کو میرے ساتھ آپ سہمت کیوں نہیں فرما رہے؟ یہ آپ نے ہمیں دین سکھانا ہے، یہ آپ نے ہمیں اسلام سکھانا ہے۔ بات مجھے روکنا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں شیعہ مر جاتا ہے، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا۔ اے قبلے کعبے ہو، سینٹ نو ایتھے ہی رہن دیو۔ اگر صحابیوں کی عزت میں مخلص ہونا تو انجا علماء دے درمیان میں بیٹھا جے مخلص شخلص کوئی نہیں جائے۔ یہ صحابہ کا ایشو کھڑا کرنے والے خود چاہتے ہیں کہ اس ملک میں صحابیوں کی توہین ہوتی رہے، ساڑھے ڈیرے چلتے رہے۔
مگر نہ میری دلیل کا جواب دو یار. شیعہ مر سکتا ہے, یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا. آپ اگر مخلص ہو, میں مشورہ دے رہا ہوں, اسلام آباد یا لاہور کہیں پہ اپنے سارے دانشور قبلے کعبے اکٹھے کر لو, ان کے بچوں کو ضرور بٹھانا جنہوں نے بانی پاکستان کو کافر کہا تھا, کیونکہ کافر محمد علی جناح کو کہنے والوں کے دوترے پوترے, دوترے سمجھ دو, میں نے تینجے لگ رہا ہے میں اٹلی سے گلاں کرنا آ گیا. ہاں وہی چہرے ہیں, وہی دوترے پوترے کیا کہہ رہے ہیں, سینٹ ہمارا ہے, اسمبلی ہماری ہے, ملک ہمارا ہے. اللہ کرے آپ باریکیوں پہ دھیان دینے والے چہرے یہاں تھوڑی ہمت کر جائے. بنانے والے کو کافر کہا, اور جب ملک بن گیا سینٹ ہمارا ہے, اسمبلی ہماری ہے. یہ ان کا پرانا اسٹائل ہے, وارثوں کو کافر کہتے ہیں, ورثے پہ قبضہ رکھتے ہیں. اوئے ہوئے ہو, پتہ نہیں کون سمجھتا ہے کون نہیں سمجھتا. بس سر, سید بادشاہ کو ٹائم دوں میری جان, میرے محترم میں, ہم مر سکتے ہیں یزید کو رضی اللہ. آخری اپیل ہے میری ان اسلامی دانشوروں سے. آپ سوچ رہے ہوں گے رضوی صاحب دانشور بار بار کہہ رہے ہیں, اور مولوی آنکھوں تے روس جان دیں. دانشور کہو نا تو دھیما سا مسکراتے. لہٰذا میری ان دانشوروں سے اپیل ہے کہ قبلہ کبھی ہمیں مسکین ماڑا بھائی سمجھ کے صرف اتنا پوچھ لو کہ یار تم شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے. کہتے پوچھو تے صحیح یار, وہ اتنا بڑا ہم کام کر رہے ہیں صحابہ کی عزت کے لیے, ہم اتنا بڑا. میں ویسے کل ہی سواد لے ہی جا رہے ہیں, وہ کبھی بھائی بن گئے ہم سے پوچھو گے یار تم شیعہ یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے. کیرا والا نہیں, ارد گرد کے میرے جانے پہچانے چہرے, بڑا نورانی روحانی مالک اس حویلی کو, اس ڈیرے کو, ان سیدوں کو, بارگاہوں کو, اس پنڈ پہ اپنی رحمت نازل فرمائے جہاں نبی و آل نبی کے ذکر کی محفلوں کے مواقع ہوتے ہیں. میری اس اپیل پہ دھیان دینا, بات کافی ساری گہری ہے. میں نے بتانا کہ شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے. وضاحت میں نے نہیں کرنی. ایک تو وقت نہیں ہے, دوسرا وقت نہیں ہے, یہ آپ ہی سمجھنا جے بغیر تشریح کے. اور میری جان, میری آپ جی ہیں سر, ہو سکتا ہے بات اتنی گہری ہے میاں صاحب مجمع میں, ہو سکتا ہے علی رضا پیر 10 بندے سمجھ لیں, 20 سمجھ لیں, یہ بھی معجزہ ہو سکتا ہے سارے ہی سمجھ لیں, لیکن گل بڑی باریک. اور شیعہ مر سکتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا. ہمیں کبھی پوچھو یار واقعی تم شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ بڑے بڑے مسلمان کہہ لیتے, تم کیوں نہیں کہتے؟ اور ہم اس لیے نہیں کہتے, ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابوبکر بھی رضی اللہ ہو. میں نے پہلے کہا تھا سارے بندوں تک میری بات اللہ جانے پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی. اور جس ملک میں جو اسلامی مولوی مسجد میں بیٹھ کے صحاب یہ رسول حضرت, میں ادب سے نام لے رہا ہوں, لاکھ ادب سے نام لے رہا ہوں, صحاب یہ رسول حضرت ابو بکر کا نام لے اور ساتھ 2 دفعہ کہ رضی اللہ تعالی عنہ, وہی مولوی انہی مسلمانوں میں اسی مسجد میں 10 دن کے بعد کہہ دے حضرت یزید رضی اللہ. پہلے حضرت ابو بکر کو رضی اللہ کہا, آج یزید کو. اور شیعہ دشمنی میں کدھر جا رہے ہو؟ یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو. اصحاب کا, اصحاب, مہربانی سر, صحابہ رسول کا اپنا مقام ہے. مجھے میرا خیال ہے تقریباً 40 منٹ تو ہو گئے. کوئی بندہ ثابت کرے میں نے کہاں کس کی توہین کی ہے. صبح سے مجلس ہو رہی ہے, کیمرہ لگا ہوا ہے, شام تک مجلس ہوگی. سارے اپنے جید بندے بٹھا کے کل اس مجلس کو دوبارہ سن لینا. ہمیں نکروں پہ کھڑے ہو کے مجلس میں نہیں جاتے, یہ گستاخیاں کرتے ہیں. اور گستاخیاں وہ کرتے ہیں جن کے مرشد گستاخ. ہم تو تمہیں صحابہ رضی اللہ ہیں, رضوان اللہ ہیں, نیت ٹھیک کرو,
صحابہ اور اہل بیت کی برابری والی سازشیں ختم کر دو. عزت کروانی ہے، ہم حاضر ہیں، لیکن ہم عزت کرنے پہ آتے ہیں اور تم آگے سے بندے بدل لیتے ہو اور سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے یار. بس آخری اپیل کر رہا ہوں، صحابہ کبار محترم ہیں، صحابہ کبار رضی اللہ ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ ہیں، حضور پہ جانے قربان کرنے والے، حضور کے نام پہ فدا ہونے والے، ہماری آنکھوں کا سرما ہے، ہمارے سر کا تاج ہے. لیکن صحابہ اور اولاد کا فرق رکھنا پڑے گا، کیونکہ ڈھیرے کے نوکر میں اور بھیڑے کے بیٹے میں بڑا فرق ہوتا. اللہ کرے میری بات پہ آپ توجہ فرما جائے. آخری میں فقرہ کہہ رہا ہوں، صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے، حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا محمد کا ہے. مہربانی سر. لیکن اگر اولاد محمد سمجھ میں آ جاتی تو بیٹیاں علی کی بازاروں میں کیوں ہیں؟ آباد رہو یار. یہی معجزہ ہے اولاد سیدہ کے دکھوں کا. اولاد سیدہ کے دکھوں کا یہ معجزہ ہے کہ ایک لمحہ پہلے جو ہاتھ یوں داد دے رہے تھے وہی ماتم کرنے لگ جاتے. کبھی تو ہم سے پوچھو، سوچتے ہی رہتے ہو یار یہ ہر وقت روتے ہیں. یہ کیرا والا آباد بہت بڑا گاؤں ہے، بہت ساری فیملی ہماری علاقوں کی، ان ضلعوں کی بیرون ملک ہے. قانونی تقاضوں کی وجہ سے کئی سال بچوں کو لے کے ہمارے کچھ دوست فیملیاں ملک میں نہیں آتے. کچھ 6 سال کے بعد بھی یہاں کیرا والا کی فیملی باہر ہو، کیا اس 6 سال کے بعد آنے والی فیملی کی کوئی بیٹی پوچھے گی یہ پنڈ کون سا ہے؟ اللہ جانے تم نے اولاد زہرا کو کتنا مارا تھا. وہ 1 سال کے بعد اپنے نان کے شہر کے دروازے پہ کھڑی تھی اور پوچھ رہی تھی سجاد یہ شہر کون سا ہے؟ بی بی تیرا قربانہ قبول کر لے، حسین کی ماں تمہیں اولاد کا دکھ کبھی نہ دے. حلفن قسمن یہ بات پنچایتوں میں بیٹھ کے کی جا سکتی ہے. ہم نے کئی جگہوں پہ دیکھے، اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا دور کہیں پردیس میں مر جائے، وہ گھر والا کہتا ہے میں گھر بیچ دوں گا، بیٹے کو دفن اپنے قبرستان میں کروں گا. اور تو بیٹے اپنے قبرستانوں میں دفن کرتا ہے. قرآن سر پہ اپنے ان مولویوں کے رکھ کے ہمیں اتنا بتا دے، ہمیں علی کی کوئی ایک بیٹی دکھا دے جو پیکے قبرستان میں دفن ہوئی ہو. آباد رہو سیدہ تیرے سر کا ماتم. کہاں مدینہ، کہاں شام، نان کا شہر بھی مدینہ، داد کا بھی مدینہ، پیکے بھی مدینے، سورے بھی مدینے. دعا مانگ رہا ہوں میرے بھائی عزادار، کیمرہ موجود ہے، کئی میری بیٹیاں بہنیں سن رہی، ان کے لیے بھی مانگ رہا ہوں کہ مالک ہمیں موت نہ دینا جب تک بی بی کا شہر نہ دیکھ لے. آمین کہا کرو، آمین کہا کرو. زیارت کا تعلق پیسوں سے نہیں، بلاوے سے. 5 سال پہلے بی بی نے کرم کیا، جاتا تو میں پہلے بھی تھا، سیدہ مہربانی کرتی تھی. پھر 9 سال درمیان میں جنگ رہی، شام کے ویزے، ایئرپورٹس، راستے بند ہو گئے. 9 سال 32 اسلامی ملک علی کی بیٹی کی قبر سے 9 سال لڑتے رہے. سعودیہ کا پروگرام تھا، جیسے بقیہ والی بی بی کا روضہ گرایا ہے ویسے شام والی کا بھی گرانا ہے. 4 سال پہلے یہ فکرے میں نے بی بی کی ذریعے کے حرم سے باہر برآمدے میں کہے کہ سعودیہ چاہتا ہے جنگ 9 سالوں پہ اس لیے چلی گئی ہے، وہ چاہتا ہے جیسے بقیہ والی کا روضہ. اللہ جانتا ہے شاہ جی کو انڈیا کا مسلمان تھا، شیعہ تھا، عزادار چیخ مار کے اس نے کہ فکرہ کہا، قیامت پرسا ہو گیا. اس نے کہا سید صاحب بقیہ والی بی بی کا روضہ شاید اس لیے گر گیا تھا کہ اس بی بی کا بھائی کوئی نہیں تھا. اور شام والی کے تو 18 بھائی
آئی ہے، اور اس کا تو غازی جیسا جلنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔